السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 173 تک ہم نے پڑھا تھا سورۃ النساء۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النساء مکمل ہو جائے گی، آخری سبق ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، ویڈیو کو لائک کریں لازماً، اور اسی طرح شیئرنگ بھی کریں جہاں تک ہو سکے۔ قرآن مجید کی ان ویڈیوز کو لازماً شیئر کیا کریں، صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یا پہ مد جائز ہے، ایہن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، الف مدہ ہے۔ قد قاف کو موٹا ادا کریں گے، دال پہ قلقلہ ہے، جیم پہ مد واجب ہے، اور یہاں میم ساکن کا اخفا ہے۔ بور را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے پیش ہے۔ اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کون سے حروف موٹے ہوتے ہیں، کون سے باریک ہوتے ہیں، یا کون سے ایسے حروف ہیں جو کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں، تو لازماً ہماری ان ویڈیوز کو دیکھیے گا جو سلسلہ تفخیم و ترقیق کے عنوان سے ہم نے پلے لسٹ میں رکھی ہوئی ہیں۔ وہاں اللہ کے فضل و کرم سے لام کب موٹا ہوتا ہے، کب باریک ہوتا ہے، را کب موٹا ہوتا ہے، کب باریک ہوتا ہے، الف کب موٹا ہوتا ہے، کب باریک ہوتا ہے، کون سے موٹے حروف ہیں، بقیہ جو ہر حال میں موٹے پڑ جاتے ہیں، تفصیل کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ ہا مد اصلی ہے، نوم یہاں کیا نام ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ مر ربکم نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے۔ ربکم را کو موٹا ادا کریں گے۔ یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے۔ زلنا الیکم نون پہ مد جائز ہے، لین ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، نو مدہ ہے۔ غم یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، مبی بی یا مدہ ہے۔ نا جب وقف کریں گے الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا باریک اخفا ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ذی یا مدہ ہے، آمد اصلی ہے، نو و مدہ ہے۔ باللہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، پہلے زیر ہے، وعت صوت کو موٹا، مو و مدہ ہے، بھی مد اصلی ہے۔ فسید دال پہ قلقلہ کریں گے، خلوہم خا کو موٹا ادا کریں گے، فی یا مدہ ہے۔ رحمت منہ را کو موٹا ادا کریں گے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، نون ساکن کا اظہار ہے۔ ضاد کو موٹا ادا کریں گے، لیوں یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ دی یا مدہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، الیہ لی یا لین ہے۔ صراطم صاد کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے۔ طا کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام ہے مع الغنہ۔ مستقیما قی یا مدہ ہے، ما جب وقف کریں گے الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ یستفتو و مدہ ہے، قل اللہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے حرف پر زیر ہے۔ یفتیکم میم ساکن کا اظہار ہے، فی الکلالہ لا مد اصلی ہے، جب وقف کریں گے گولتا ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک۔ یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا اظہار ہے، ہلک لی یا لین ہے، ہو مد اصلی ہے، ولدوں یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ اچھا جی،
ہو پہ مد جائز ہے، اخ خا کو موٹا ادا کریں گے، تو یہاں نون تنوین کا باریک اخفا ہوگا، فلاحا الف مدہ ہے، نص صاد کو موٹا ادا کریں گے، ما الف مدہ، توق را کو موٹا ادا کریں گے، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، یہاں سا کو نرم ادا کریں گے، ہا پہ مد جائز ہے، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، لہا جب بلا غنہ کا مطلب وہ غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہا الف مدہ ہے، ولد دال پہ قلقلہ کریں گے، جب وقف کریں گے قلقلہ کو واضح کریں گے، ٹھیک ہے جی، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا یہاں باریک اخفا ہوگا، فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، فَإِن نون ساکن کا باریک اخفا ہے، کا الف مدہ ہے، تی لین ہے، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ثا کو نرم ادا کریں گے، الف مدہ ہے، مِمَّا میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، الف مدہ ہے، تَرَك را کو موٹا ادا کریں گے، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا واللہ بکل شیء علیم۔ اچھا جی، نو پہ مد جائز ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، نون تنوین کا یہاں باریک اخفا ہے، حول وا کو موٹا ادا کریں گے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، سا یئی جو ہے یہ لین ہے، جب وقف کریں گے بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یبین اللہ لفظ اللہ کو خوب موٹا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے، لکم ان تضلوا واد کو موٹا ادا کریں گے، لو واو مدہ ہے، واللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، بکل شیء علیم، شیء لین ہے، ان نون تنوین کا اظہار ہے، علی لی یہ مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ تو آیت نمبر 176 اور سورۃ النساء
جو کافی دنوں سے جاری تھی، الحمدللہ آج اس کو ہم نے مکمل کر لیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم سبق پڑھیں گے وہ سورۃ المائدہ کا آغاز ہوگا اور چھٹا پارہ ہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔